پاکستان میں کم و بیش ہر حکومت کو ہی قرض لینے کے لیے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے اور یوں تقریباً ہر پاکستانی ان دو ناموں سے خاصا مانوس ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ تو دونوں کو ایک ہی بینک سمجھتے ہیں جو بوقت ضرورت حکومتوں کو قرضے دیتا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تو آپ ایسے اکیلے شخص نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں بینکوں کے بانیوں میں شامل معروف اکانومسٹ جان مینارڈ کینز کا بھی کہنا تھا کہ وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ناموں کی وجہ سے ان میں فرق نہیں کر پاتے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا آپس میں گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ دونوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی واشنگٹن میں بالکل قریب واقع ہیں۔ مگر ان دونوں اداروں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ 1944 میں امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے علاقے برٹن ووڈز میں 44 ملکوں کے نمائندے ایک کانفرنس کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے۔ اس کانفرنس کا مقصد ایک نئے عالمی مالیاتی نظام کے قوانین پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ اس وقت عمومی خیال یہی تھا کہ دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے پرانا مالیاتی نظام نکارہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نظام کے باعث دنیا کو گریٹ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی تجارت میں غیر منصفانہ پالیسیوں نے جنم لیا اور کئی ملکوں کی کرنسی غیر مستحکم ہو گئی۔ اس لیے 1 جولائی سے 22 جولائی 1944 تک جاری رہنے والی برٹن ووڈز کانفرنس میں خاص طور پر برطانوی نمائندے جان مینارڈ کینز اور امریکی وزارت خزانہ کے نمائندے ہیری ڈیکسٹر وائٹ کے درمیان نئے مالیاتی نظام پر کافی تند و تیز بحث ہوئی اور بالآخر 3 ہفتوں کی بحث اور مذاکرات کے بعد نئے مالیاتی نظام کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جو اب ورلڈ بینک کہلاتا ہے، کا قیام عمل میں آیا۔ دونوں اداروں کو کام کرنے کے لیے الگ الگ مقاصد دیے گئے۔ آئی ایم ایف کا کام فکسڈ ایکسچینج ریٹ کے نظام کی نگرانی کرنا تھا، جس کے تحت ملکوں کی کرنسی امریکی ڈالر سے منسلک تھی اور ڈالر سونے کے ساتھ منسلک تھا۔ اس نظام کا مقصد عالمی تجارت کے فروغ کے لیے مستحکم ایکسچینج ریٹ یقینی بنانا تھا۔ چونکہ دوسری جنگ عظیم نے عالمی معیشت تباہ کر دی تھی اور اکثر ممالک قرضوں کے بھاری بوجھ تلے دبے تھے، اس لیے آئی ایم ایف کو ان ممالک کو قلیل مدتی مالی معاونت فراہم کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، جو اپنے قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھے۔ ادھر ورلڈ بینک کو دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں تباہی سے دوچار ہونے والے یورپی ممالک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ لیکن آج ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا کردار مکمل تبدیل ہو چکا ہے۔ 1971 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ڈالر کو سونے سے علیحدہ کر کے دنیا میں زر مبادلہ کے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں فکسڈ ایکسچینج ریٹ کا وہ نظام ختم ہو گیا جس کی نگرانی آئی ایم ایف کرتا تھا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا کردار مزید بڑا ہو گیا۔ اب یہ بینک بین الاقوامی سطح پر معاشی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ عالمی معیشت پر نظر رکھنے کے علاوہ رکن ممالک کے لیے معاشی پالیسیاں بھی مرتب کرتا ہے۔ ورلڈ بینک کا کردار بھی بدل چکا ہے۔ اب یہ غریب ملکوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈنگ اور وسائل فراہم کرتا ہے اور غربت میں کمی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ دونوں مالیاتی اداروں کے ارکان کی تعداد 189 ہے، لیکن آئی ایم ایف کے ملازمین کی تعداد 2700 جبکہ ورلڈ بینک کے ملازمین 10,000 ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو پیسہ کون دیتا ہے؟ عام طور پر آئی ایم ایف رکن ملکوں سے ایک مخصوص کوٹا کے ذریعے اپنی فنڈنگ جمع کرتا ہے، جو بنیادی طور پر سبسکرپشن فیس ہوتی ہے۔ اس کوٹا کی مد میں آئی ایم ایف کو سالانہ تقریباً 675 ارب ڈالر ملتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ حصہ امریکہ، جاپان، چین اور جرمنی کا ہوتا ہے۔ ورلڈ بینک عالمی سرمایہ کاروں کو بانڈز جاری کر کے پیسہ جمع کرتا ہے۔ 2017 میں ورلڈ بینک نے 59 ارب ڈالر جبکہ آئی ایم ایف نے 160 ارب ڈالر کے قرضے جاری کرنے کی حامی بھری۔ اس وقت بڑے قرض خواہوں میں یونان، یوکرین، پرتگال اور پاکستان شامل تھے۔ پاکستان اب بھی آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کا حصہ ہے۔ ورلڈ بینک کے زیادہ تر منصوبے افریقہ اور مشرقی ایشیا میں ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی کئی منصوبوں کو فنڈنگ دے رہا ہے۔ البتہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں ایک قدرے مشترک دونوں کے مخالفین ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ ادارے جن مشکل شرائط پر قرضے دیتے ہیں ان کی وجہ سے قرض لینے والے ملکوں کے معاشی مسائل حل نہیں ہو پاتے اور وہ قرضے واپس کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے۔ مثلاً آئی ایم ایف پر یونان کو معاشی اصلاحات نہ کرنے کے باوجود بھی قرضے دینے کی وجہ سے تنقید کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی حقوق کی تنظیمیں ورلڈ بینک کو مختلف ملکوں میں اس کے منصوبوں کے ماحولیات پر منفی اثرات کے حوالے سے ہدف تنقید بناتی ہیں۔ لیکن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا موقف ہے کہ وہ عالمی سطح پر اقتصادی استحکام کے لیے کوشاں ہیں اور مختلف ملکوں میں معاشی بحران کے امکانات کم کرنے اور وہاں معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔